آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ کی توبہ سچی ہو، مخلصانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کس طرح خفیہ طور پر آپ کی توبہ کا جواب دیتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اگر آپ کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ رب راضی ہے۔ توبہ استغفار بہت مبارک عمل ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایک انسان چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، مگر سچے دل سے ندامت محسوس کرتے ہوئے اپنے گناہ پر معافی مانگے تو اللہ غفور الرحیم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس انسان کی بدنصیبی میں کیا شبہ رہ جاتا ہے جو توبہ و استغفار تو کرنے کی صحیح کرے، لیکن اس کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے اور اسے بارگاہ رحمت اور آفت سے راندہ درگاہ کر دیا جائے۔ ادائیگی حقوق الہی و حقوق العباد سے جان بوجھ کر گریز کرنا اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہنا، اخروی جزا و سزا کے تصور کا مذاق اڑانا، گناہوں کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کفر پر جمے رہنا ایسے خطرناک کام ہے جو قبولیت توبہ کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی یا نہیں؟ یعنی ایسی کوئی تو نشانیاں ہوں گی جن سے ہمارے دلوں کو قرار آ سکے اور ہم جان سکیں کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، جو خود فرماتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، تو کیا سوچا آپ نے؟ جو رب خود محبت کے اعلان کر رہا ہے، وہ کب آپ کو خالی لوٹاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ آپ کی توبہ قبولیت کا کیسے جواب دیتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ قبولیت کی علامات اکثر اوقات خفیہ طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا ہے۔ جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو قبولیت کے چند لمحات کے بعد محسوس ہوگا کہ دل پر اور زندگی پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ یعنی جس گناہ نے دل کو پریشان کر رکھا تھا، گھیر رکھا تھا، اداس کر رکھا تھا، اب وہ گناہ آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو ہاں، یہی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف فرمانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری نشانی ہے گناہوں سے نفرت محسوس ہونا، کہ آپ کو اسی گناہ سے نفرت محسوس ہو جاتی ہے۔ پہلے جس کام میں کبھی مزہ آتا تھا، اب وہی کام، وہی گناہ آپ کو زہر لگنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی تگڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی نیت دیکھ لی ہے اور دل کو پاک کرنے لگا ہے، اور ہاں، توبہ قبول فرما لی ہے۔ تیسری نشانی نیکیوں کی طرف دل مائل ہونا ہے۔ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا، لیکن نماز میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن کی آواز، اس کی تلاوت اچھی لگنے لگتی ہے، اللہ والے لوگوں کی صحبت اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ سب خفیہ اشارہ اور اللہ کا جواب ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ چوتھی نشانی مشکلوں سے چھٹکارا اور دل کو سکون مل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کرتا ہے، مسائل کو آسان کرنے لگتا ہے، اور بالفرض اگر مسائل باقی بھی رہیں تو دل کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ پریشانی میں بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ یہی وہ خوبصورت اور خفیہ مدد ہے جو صرف سچی توبہ کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ یوں سمجھیے، توبہ استغفار کا عمل انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو اس کی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور یہ میں نہیں، قرآن کی بات ہے۔ فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سوچئے کیسا کریم رب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے تو سچی نیت اور پکا ارادہ کیجئے، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، اور توبہ قبول کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ بس آپ سچے دل سے مانگیے اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ثواب کی نیت سے کامنٹس میں استغفر اللہ لازمی لکھیں تاکہ جو لوگ آپ کا کامنٹ پڑھیں آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔